بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں۔ آج ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ کے حوالے سے مجھے آپ سے بات کرنا ہے۔ یہ دکھ میرا اور آپ کا مشترکہ ہے۔ جمعرات کی شب سری نگر کے علاقہ میں، مقبوضہ کشمیر میں، وہاں کے نوجوان قانون دان بابر قادری کو شہید کر دیا گیا۔ 37 برس کا حسین و جمیل نوجوان، 3 بچوں کا باپ، جس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ کشمیر کے مظلوم مقہور مسلمانوں کی بات کرتا تھا۔ جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا، وہاں کشمیر کی بیٹیوں کی جس طرح عزت دری ہو رہی تھی، ان کی عصمت دری ہو رہی تھی، جس طرح وہاں کے بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا، نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا تھا، گرفتار کر کے بدنام زمانہ جیلوں میں انہیں ڈال کے تہاڑ کی جیل میں جس طرح ان پہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، اس کی خلاف وہ مسلسل آواز بلند کر رہا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ سلامتی کونسل کی قراردادیں جو تھی درجنوں، اور اقوام متحدہ بالکل بے بس ہو گئی، اور مسلمانوں کے پچھلے آپ دیکھ لیں 2.5-3 برس سے جس طرح مسلمانوں کو قید کر دیا گیا ہے، مقبوضہ کشمیر کے جس طرح ان کو بند کر دیا گیا ہے، کتنے بڑے ظلم ہو رہے تھے۔ اور چونکہ وہ حق کی آواز بلند کر رہا تھا، اس لیے پکڑ کے اس کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں جو تعلیم دی تھی وہ تھی انما المؤمنون اخوہ، سارے مومنین جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان بالکل جسد واحد کی طرح ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا، جس طرح جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، سارا جسم جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے، اسی طرح مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر۔ آپ دیکھیے کہ مسلمان جہاں جہاں گئے، دنیا میں جس جگہ مسلمان گئے، حکومتیں رہیں، صدیوں ہماری حکومتیں رہیں، لیکن کبھی کسی کو زبردستی نہ قتل کیا گیا، نہ کسی کو کنورٹ کیا گیا، کیونکہ دین اسلام میں کسی کو زبردستی جو ہے وہ مسلمان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کی میں بے شمار دفعہ کہہ چکا ہوں۔ 2 ریزن ہے، اقرام باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان سے اقرار کروا بھی لیں تو تصدیق قلب جو ہے وہ کیسے کوئی کروائے گا۔ اس لیے کبھی مسلمانوں نے، ہماری 1400 سالہ تاریخ جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ کبھی مسلمان حکمرانوں نے اس پہ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا آپ کو دیکھ لیں، آپ آرنلڈ کو دیکھ لیں، آپ جس کو پڑھ لیں، آپ فلپٹی کو پڑھ لیں، سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ مسلمانوں نے کبھی کسی کو زبردستی کنورٹ نہیں کیا۔ ورنہ اگر مسلمانوں نے، ہم نے یہاں پہ 900 سال حکومت کی ہے بر صغیر میں، تو یہاں ایک بھی ہندو نہ ہوتا، ایک بھی کوئی اور کسی مذہب کا لوگ نہ ہوتے، مسلمان حکمران بڑے بڑے طاقتور رہے تھے، لوگوں کو زبردستی مسلمان کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور یہ جو جس طرح کی یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اور ایک بات اور جو میں کہنا چاہتا ہوں بہت ہی بھاری دل کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے کہ جون 2018 میں بھی شجاعت بخاری جو تھا، اس کو بھی سری نگر میں اس طرح نامعلوم لوگوں نے گھر میں گھس کے قتل کر دیا۔ پچھلے 30 برس میں کتنے لوگوں کو جنہوں نے حق کی آواز کی، بلند کی، ان کو قتل کر دیا گیا۔ پوری دنیا کی جو قانون کی برادری ہے، وکلاء، وہ اس سے بے چین ہیں سارے۔ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان خدا کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ اور اس سے ایک اور سبق میں جو کہنا چاہتا ہوں، کل مجھے لوگوں نے وہ پوسٹیں بھیجی ہیں جو فیک تیار کی گئی ہیں، مسلمانوں کے 2 مسالک کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف وہ بنایا گیا۔ یہ بھارت کا پراپیگنڈا ہے۔ سب سے آسان طریقہ یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں مسلمانوں میں مذہبی تعصب کی بنیاد پر، فرقہ بندی کی بنیاد پر، یہ جو فرقوں میں نفرت ہے، اس کو آپس میں لڑایا جائے، ابھارا جائے، اور یہ آگ جلانے کی جو ہے وہ ترکیبیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے واسطے میری سارے مسلمان بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے، نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، ایک کعبہ کے ہم متوالے ہیں، ایک ہی طرف ہم جو ہے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہمارا رخ بھی ایک ہی طرف ہے، ہماری کتاب بھی ایک ہی طرف ہے، ہم ایک ہی آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم جو ہیں وہ ایک ہی کوثر کی موجیں ہیں، ہم ایک ہی تسبیح کے دانے ہیں، ہم ایک ہی نبی کے دیوانے ہیں، ہم ایک ہی کعبہ کے متوالے ہیں۔ اللہ کے واسطے یہ اختلافات کو بند کریں۔ اور میں حکومت وقت سے بھی کہتا ہوں، اللہ کے واسطے ذرا سوچو، تمہاری صفوں کے اندر
حکومت کے ملازموں کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فرقہ بندی کو ہوا دے رہے ہیں، اور ان ظالموں کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ان کی نوکریاں یا ان کی امپورٹنس اس طرح ہوگی، پہلے مسلمانوں کے فرقوں کو لڑا دیا جائے، پھر ان سے کہا جائے جناب ہم اس کا حل نکالتے ہیں، ہم جاتے ہیں، ہم ان سب سے جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ وہ میر جعفر اور میر صادق جو ہیں وہ حکومت کے مختلف اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں ان کے نام بتاتا ہوں کہ وہ کون شیطان صفت لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر حکومت نے اس وقت اس بات کو نہ سمجھا، یہ وہ آگ ہے جو اپنی لپیٹ میں سب کو لے جائے گی۔ وہ میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ کچھ پسے پردہ بکے، کچھ سرے بازار بکے، بے وفاؤں کی نہیں بات وفادار بکے۔ آج پھر ان کے خریدار نظر آتے ہیں جو کہ 100 بار خریدے گئے، 100 بار بکے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہمارے ملک کے جو علماء ہیں، جو ہمارے یہاں پہ صحافی حضرات ہیں، اہل قلم ہیں، دیگر لوگ ہیں، نوجوان خاص طور پہ میں ان سے کہوں گا، یونیورسٹی کالجوں کے، اس بات کو سمجھو کہ اسپین میں جب انہوں نے آپس میں لڑائی کرائی تھی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں محمد الزغل اور ابو عبداللہ، جس کو باب ڈل کہتے ہیں، ان دونوں چچا بھتیجے کی لڑائی تھی۔ ابو عبداللہ جو تھا وہ بیوقوف آدمی تھا، فرنلینڈ سے ملا ہوا تھا اندر، انہوں نے اس کو کہا ہوا تھا ہم تمہیں حکومت دے دیں گے، اور پھر دونوں کی لڑائی کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ اسپین ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اور محمد الزغل اگرچہ نیک آدمی تھا، وہ مراکش کے جاتا تھا اور وہاں شام کو وہاں کی گلیوں میں بھیک مانگتا تھا کشکول لے کے، اور کہتا تھا لوگو میں ہوں اسپین کا آخری تاجدار، فاعتبروا یا اولی الابصار، آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مملکت خدا داد پاکستان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق ہمیں حاصل ہوئی تھی۔ اللہ کے واسطے اس کی حفاظت کرو، یہاں اختلافات ختم کرو، محبت اور الفت کا پیغام، ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ لیکن کیا کریں کہ نالین پاک کے تصدق، جس کے تصدق ہمیں یہ مملکت خدا داد ملی تھی، یہ جنت نظیر ملک ملا تھا، یہ ایک رحمت کا سائبان ہمیں جو میسر آیا تھا، وہ نالین پاک چوری ہو گیا۔ اور ساری حکومت جو ہے، پچھلی حکومتوں نے بھی کسی غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا، آج کی حکومت بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ جواب کیا دیتے ہیں کہ جی وہ جو جن پہ الزام ہیں ان کے تعلقات بڑے ہیں جی، وہ بڑے انفلوئنس ہیں جی، وہ داتا صاحب سے جتنا وہ لنگر پانی وہاں سے آتا ہے، تحفے طائف وہ آگے اوپر دیتے ہیں۔ ہمارے لوگ کتنے سستے ہیں، بے چائے سرے کوچائے زر جوہر پندار، اور جو دام ملے اتنے مناسب بھی نہیں تھے۔ کوئی خدا کا خوف کریں، یہ کرپٹ لوگ جو ہیں یہ تباہ کر دیں گے اس ملک کو۔ وزیر اعظم اس طرف توجہ دیں، یہ کرپٹ لوگ جو ہیں جن کی رپورٹیں آ جاتی ہیں، آپ کی ایجنسیوں کی طرف سے رپورٹیں موجود ہوتی ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں، ان کو کیوں تحفظ دے رہے ہو؟ یہ وہ بدبخت بد نصیب لوگ جنہوں نے مساجد کی بے حرمتی کی، جنہوں نے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوری کروایا۔ بس میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ شریک سازش ہیں، ہم نام بھی ان کا کیسے لیں؟ کچھ ان میں دوست پرانے ہیں، کچھ باعزت ہمسائے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ اس مملکت خدا داد پاکستان میں ہم فرقہ بندی کو فروغ نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کو دبائیں گے، ہم پیغام الفت و محبت کو عام کریں گے۔ ہم اگر سیدنا علی المرتضیٰ شیرہ خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ایک طرف، اور ہم امام علی مقام سے اور اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو دوسری طرف اہل بیت اطہار جن سے محبت کرتے تھے، خلفائے راشدین کا بھی ہمیں احترام کرنا ہے، ہمیں محبت کرنی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو قرآن نے گارنٹی دی ہے، رحماء بینہم، جس طرح وہ آپس میں رحیم و کریم تھے۔ وہ یاد نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ روزین وظائف مقرر کرنے لگے تھے تو وظیفہ جو تھا سیدنا امام حسن و حسین کا زیادہ تھا، اور جب ان کے بیٹے نے کچھ اعتراض کیا تو کیا فرمایا تھا کہ تمہارا ان سے کیا مقابلہ، میاں ان کے نانا جیسا تمہارا نانا ہے، ان کی ماں جیسی تمہاری ماں ہے، ان کے باپ جیسا تمہارا باپ ہے۔ وہ ان کو کندھوں پہ اٹھاتے تھے، ان کی باہمی الفت و محبت اتنی تھی۔ تو اس لیے یہ فرقہ بندی جو ہے اس کو نہ فروغ دیں، بند کریں، ورنہ وہ بڑی اچھی بات صدر ڈیگول کی ہے کہ جو لوگ اپنے ملک کی فوج کی عزت نہیں کرتے، پھر دوسرے ملک کی فوج پھر آیا کرتی ہے ان کی حفاظت کے لیے۔ تو اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ اس مملکت کو نقصان پہنچ جائے، یہ جو روز فوج کے خلاف بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ ہمارے محافظ ہیں، ان کے خلاف نہ سازشیں کریں، باز آ جائیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔